اعتکاف کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو لوگ صرف وہی تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں کہ جو لوگ اعتکاف سے کے حوالے سے جذبہ رکھتے ہیں یا نیت رکھتے ہیں یا پہلے اعتکاف اختیار کر چکے ہوتے ہیں. لیکن عام ناظرین کے لیے ہم آج ابتدا میں یہ ضرور بات شامل کریں گے کہ اعتکاف کی تاریخ کیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعتکاف کیا اس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی شرعی تعریف اور اقسام کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. علامہ مفتی ارشاد سعیدی صاحب تشریف فرمائیں, کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں. جی, اعتکاف ایک نہایت بابرکت عمل ہے اور اللہ رب العزت کے قرب اور اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے. اعتکاف کا لغوی معنی ہے کہ اپنے آپ کو کسی جگہ پر جما لینا, بٹھا لینا, ٹھہر جانا. اور شرعی اصطلاح کے اعتبار سے اعتکاف کہتے ہیں جب اللہ کی رضا کی خاطر ایک مسلمان جو عاقل ہے اور جنابت سے پاک ہے وہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر روک لیتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے نیت اعتکاف کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اسے اعتکاف کہتے ہیں. اب یہ جو اعتکاف ہے جب ہم اسے تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دیگر عبادات کی طرح اعتکاف کا بھی یہی معاملہ ہے کہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے بلکہ سابقہ امتوں میں بھی ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی تصور ملتا ہے. اچھا, جیسے اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. فرمایا کہ اور ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ ہمارے گھر کو بالکل پاک اور صاف کر دیجئے طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ان کو جو احکامات نازل فرمائے اس میں اعتکاف کا تصور موجود تھا. جیسے روزہ پہلی امتوں میں بھی تھا, مگر یہی اعتکاف تھا جسے اہل کتاب نے, یعنی اعتکاف خلوت نشینی, اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی معاملات اور مشاغل کو چھوڑ کر عبادت اور بندگی کے لیے بیٹھ جانا, یہ جو تصور تھا یہی اہل کتاب نے اسے بڑھا کر رہبانیت بنا لیا تھا, یعنی مستقل طور پر ترک دنیا. تو اسلام نے اعتدال پیدا کیا ان جمی عبادات کے اندر, مستقل ترک دنیا کو پسند نہیں فرمایا. ہاں البتہ چند لمحے زندگی کی مصروفیات اور مشاغل سے نکال کر اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے حصول کے لیے اپنے آپ کو بٹھا لینا, جما لینا, تو یہ اعتکاف کا تصور. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش ہر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے. اس لیے جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی سنت مؤکدہ ہے اور علی الکفایہ ہے. کہ کفایہ اسے کہتے ہیں کہ اگر محلے کے, بستی کے, گاؤں کے, شہر کے چند لوگ بھی اس سنت کو ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سب لوگ اس کے تارک شمار ہوں گے. تو گویا یہ اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے. مگر اس اعتکاف کی سنت مؤکدہ علی الکفایہ, مگر اس اعتکاف کی دو قسمیں اور بھی ہیں. ایک اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے, ایک اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے. واجب وہ اعتکاف ہوتا ہے کہ جب نظر مان لی جائے, منت مان لی جائے, کوئی شخص مرد یا عورت یہ منت مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے, یہ مشکل حل ہو جائے, یہ اچیومنٹ مجھے مل جائے, میں اعتکاف کروں گا, کروں گی. وہ اعتکاف 2 دن کا, 4 دن کا, جو بھی, تو وہ معین دنوں کا ہے تو انہی دنوں میں ادا کریں گے. غیر معین دنوں کا ہے کہ میں اعتکاف کروں گا اتنے دن کا تو پھر وہ کسی بھی وقت کریں گے, مگر وہ اعتکاف واجب ہوگا. اچھا, اس واجب اعتکاف اور مسنون اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ اس میں روزہ ضروری ہوتا ہے, وہ روزہ کے بغیر نہیں ہوتا. مگر جو تیسری قسم ہے اعتکاف کی, نفلی اعتکاف, وہ روزہ کے بغیر بھی ہوتا ہے اور روزہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یعنی روزہ شرط نہیں ہے اس کے اندر, اور اس میں پھر وقت کی بھی قید نہیں ہے کہ 1 دن مکمل کریں یا کتنے دن کریں. وہ چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے, جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نویت سنت الاعتکاف, تو چند لمحوں کا بھی ہوتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اعتکاف کی قسمیں ہیں اور باقی انشاءاللہ اعتکاف کے احکام ہیں, اس کی تفصیلات. بہت اچھے انداز مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اس کی تعریف اور اس کی تاریخ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علی الکفایہ وہ بھی بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی جو اقسام ہے اس پر بھی کلام فرمایا.